بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل وطی من قطع دمها لأکثر الحیض ام النفاس قبل الغسل، اور اس حائضہ عورت سے وطی کرنا حلال ہے جس کا دم حیض کی اکثر مدت کے بعد ختم ہوا ہو، یا دم نفاس مدت نفاس کی اکثر مدت نفاس کے بعد ختم ہوا ہو قبل الغسل۔ یہ وطی کب جائز ہے؟ غسل سے پہلے۔ اس سے پہلے بتایا گیا حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، تو کسی عورت کو اگر پورے 240 گھنٹے کے بعد خون بند ہوا، یعنی پورے 10 دن کے بعد، تو اب اسے غسل وطی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ طہارت کے لیے تو غسل کرے گی، لیکن وطی حلال ہے قبل غسل بھی، ٹھیک ہے۔ برخلاف اس کے کہ اگر اکثر مدت سے کم میں خون منقطع ہوا تو ابھی وطی نہیں کرے گا شوہر۔ کب وطی کرے گا؟ جب وہ غسل کر لے، طاہر ہو جائے، پاک ہو جائے تب۔ تو ایسی عورت جس کا دم حیض اکثر مدت، چاہے مدت حیض ہو یا مدت نفاس، دم حیض کی صورت میں حیض کی اکثر مدت اور دم نفاس کی صورت میں نفاس کی اکثر مدت، اگر اس کے بعد خون منقطع ہوا ہے تو قبل غسل وطی حلال اور جائز ہے۔ دون وطی من قطع لأقل منہ، ہاں اگر اکثر مدت سے کم میں خون منقطع ہوا، دم حیض یا دم نفاس، تو وطی حلال نہیں ہوگی۔ کب تک؟ اللہ آگے آ رہا ہے، اللہ اذا مضى وقت یسع الغسل والتحریمہ، ٹھیک ہے، مگر اس وقت جب کہ اتنے وقت گزر جائے کہ جس میں وقت اور غسل اور تحریمہ کی گنجائش ہے۔ اب اس کی تشریح فرماتے ہیں، اے لأقل من الاکثر، یعنی اکثر مدت سے کم میں اگر خون منقطع ہوا ہے، وہو ينقطع الحیض لأقل من 10، اکثر مدت سے کم میں ختم ہونے کی کیا صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر دم حیض ہے تو وہ کم منقطع ہوا 10 دن سے کم، اور اگر وہ نفاس ہے تو 40 دن سے کم۔ تو ایسی صورت میں اس وقت کی اجازت ہوگی جب اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں غسل اور تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو۔ حیض کی تو کم سے کم مدت مقرر ہے 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے، اور اکثر مدت 10 دن ہو گئی، لیکن نفاس کی اقل مدت کچھ نہیں ہے، وہ 1 گھنٹے کے بعد بھی خون بند ہو سکتا ہے، 1 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 10 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر مدت کتنی ہے؟ 40 دن۔ تو پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور اس کی اکثر مدت 40 دن۔ اب ایک عورت کو پورے 40 دن ہونے کے بعد اگر خون بند ہوا تو شوہر بغیر غسل کے بھی وطی کر سکتا ہے، لیکن غسل بہرحال اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، ناپاکی۔ کون سی نماز؟ نہیں، کس دوران؟ کسی عورت کو نفاس آ رہا 40 دن نفاس آیا کسی عورت کو، ہاں تو نمازیں جو نہ، نماز کی قضا نہیں، جیسے ایام حیض کی نماز کی قضا نہیں ویسے نفاس کی بھی قضا نہیں۔ اس سلسلے میں نفاس اور حیض دونوں کا یہ حکم ہے، البتہ استحاضے کا حکم دوسرا، اس میں نماز پڑھے گی وہ۔ فحینئذ یحل وطیها، پس اس وقت یعنی جب اتنا وقت گزر گیا، کب؟ جبکہ 10 دن سے کم یا 40 دن سے کم میں اگر خون منقطع ہوا ہے، بند ہوا ہے، اور اتنا وقت گزر گیا کہ اس میں غسل کی بھی گنجائش تھی اور تکبیر تحریمہ کی بھی گنجائش تھی، تو یحل وطیها، تو اس سے وطی جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْتَسِلْ، اگرچہ اس نے بھی غسل نہیں کیا ہے، غسل کرنا چاہیے تھا، ناپاک تھی وہ، بعد غسل ہی وطی کرتا تبھی، لیکن چونکہ اتنا وقت گزر گیا تو حکماً وہ گویا غسل پا لیا گیا۔ حکم کیا تھا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تم ایام حیض میں عورتوں سے رکے رہو، کب تک؟ یا طہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کر لیں، یا کم سے کم غسل کا انہیں وقت مل جائے پاکی کو۔ تو یہ انہوں نے اگرچہ غسل نہیں کیا ہے، مگر یہ حکمن کیا ہوگا؟ غسل ہوگا، یعنی حلال وطی کرنا اگرچہ اس نے اس کے بعد غسل نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اقامتا للوقت الذی یتمکن فیہ من الاغتسال مقام حقیقت الاغتسال، اس لیے کہ وہ وقت جس میں وہ غسل کرنے پر قادر تھی، جس میں غسل کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو قائم مقام کر دیا حقیقت اغتسال کے۔ غسل نہیں کیا
مثلا ایک عورت کو 4 بجے جا کر کے پورے 10 دن ہوتے ہیں، لیکن وہ 3 ہی بجے پاک ہو گئی، تو اکثر مدت سے کم پاک ہوئی نا، مگر کتنا وقت مل گیا اسے؟ 1 گھنٹہ مل گیا۔ تو اب 1 گھنٹہ ملنے کے بعد اسے وضو کرنے کا گنجائش بھی تھی اس میں، اور تکبیر تحریمہ کی گنجائش تھی، اگرچہ اس نے 1 گھنٹے تک غسل نہیں کیا، ناپاک ہی رہی، لیکن اس میں وطی کرنا اس کے لیے جائز اس لیے ہوگا کہ یہ وقت اسے ملا ہے، یہ حکمن کس کے درجے میں ہے، کس کا قائم مقام ہے؟ حقیقت غسل ہی کا قائم مقام ہے۔ اس لیے کہ وہ وقت جس میں وہ غسل کر سکتی تھی، غسل کرنے پر قادر تھی، وہ حقیقت غسل کے قائم مقام کر دیا گیا فی حق حل الوطی، کس سلسلے میں؟ ہاں، حل وطی کے سلسلے میں، یعنی شوہر کی وطی حلال ہونے کے سلسلے میں اس کا وہ حکمن غسل، وہ غسل کیسا ہو گیا؟ حکمی غسل ہو گیا، حقیقت غسل ہی کے قائم مقام ہو گیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلٍ مِّنْ 10 أَيَّامٍ بَعْدَ مَا مَضَىٰ 3 أَيَّامٍ إِنْ أَوْ أَكْثَرَ۔ اب یہاں تم ایک بات یہ غور سے سنو کہ جب کسی عورت کا خون 10 دن سے کم میں منقطع ہوا، کون سا ہے یہ خون؟ نفاس یا حیض؟ حیض کا، چونکہ 10 دن مدت حیضی کی ہے، تو اگر کسی عورت کا خون حیض 10 دن سے کم میں بند ہوا، بعد ما مضى 3 أيام، مگر اس کے بعد کہ 3 دن گزر چکے ہیں، اگر 3 دن نہیں گزرے ہیں خون بند ہو گیا تو حیض ہونا ہی متعین نہیں اس کا، لیکن 3 دن ہو گئے تو اب وہ خون کون سا ہو گیا؟ حیض کا ہو گیا، لیکن 10 دن ابھی پورے نہیں ہوئے کہ وہ خون کیا ہو گیا؟ منقطع، تو حیضی کا خون ہے نا۔ تو ایسی عورت جس کا خون 3 دن پورے ہو جانے کے بعد 10 دن سے کم میں منقطع ہوا، 3 دن گزر گئے اور اکثر، یا 3 دن سے زیادہ گزر، مثلا 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، لیکن 8ویں دن بند ہو گیا، تو 3 دن پورے ہو جائیں یا 3 دن سے زیادہ ہو جائیں، مگر منقطع کب ہوا؟ 10 دن سے پہلے، یعنی 8 دن میں، 9 دن میں جب بھی ہو گیا۔ فَإِنْ كَانَ الْانْقِطَاعُ فِي مَا دُونَ الْعَادَةِ، اب اگر یہ انقطاع عادت کے دنوں سے کم میں ہے، اسے ہر مہینے 8 دن خون آتا تھا، لیکن اب کے 3 دن، 4 دن، 5 دن ہو گئے، مگر 6 دن میں بند ہو گیا، تو بتائیے 3 دن یا اس سے زیادہ مدت ہو گئی کہ نہیں؟ اور 10 دن سے کم ہے کہ نہیں؟ 10 دن سے کم ہے 6 دن میں، لیکن عادت سے بھی 2 دن کم ہے۔ یہ عادت کتنے دن کی تھی؟ 8 دن کی سنی۔ اگر یہ انقطاع فی ما دون العادت کن دنوں میں بند ہوا، کس وقت بند ہوا؟ عادت سے بھی کم دنوں میں بند ہوا، تو یجب ان تؤخر الغسل الی آخر الوقت وقت الصلاۃ، تو اب عورت پر واجب ہے کہ غسل کو وہ نماز کے آخر وقت تک مؤخر کرے۔ کیا مطلب؟ 8 دن تک ہمیشہ خون آیا، اب کے 6 دن میں ہی بند ہو گیا، لیکن 6 دن میں بند ہوا دوپہر کو 2:30 بجے، ظہر کا وقت کب تک ہے؟ 4 بجے تک مثلا، تو ابھی غسل نہ کرے وہ، چونکہ ابھی عادت کے دن 2 دن باقی ہے نا اس کے، ہو سکتا رک گیا ہو، دن تو عادت کے 8 ہیں، تو ہو سکتا پھر آ جائے، گھنٹہ بھر بعد آ جائے، 2 گھنٹے بعد آ جائے، اب نہیں آئے تو شام کو آ جائے، تو کب تک انتظار کرے وہ؟ نماز کے اگر نماز کے آخر وقت تک بھی نہیں آیا، یعنی مستحب وقت جو ہے اس کا، اس وقت تک نہیں آیا، تو اب وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ ہو سکتا ہے اب عادت بدل گئی ہو اس کی، اب تک 8 دن آتا تھا اور اب اس مہینے سے عادت کتنی ہو گئی اس کی؟ 6 مہینے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو پھر خون آ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 دن باقی تھے، لیکن اسے ایک وقت نماز کے اس وقت غسل واجب ہوگا جب نماز کا بالکل آخر وقت ہو رہا ہوگا، ابھی غسل کرنا واجب نہیں ہوگا، کر لے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، 2:30 بجے غسل کا حکم نہیں ہے اسے کرنے کا، لیکن 2:30 بجے غسل کر کے بولے مجھے نہیں آ رہا، اب تو کیا آئے گا، ہو سکتا ہے عادت بن جائے اور 2:30 بجے غسل کر کے ہی نماز پڑھ لی 3 بجے، یہ واجب نہیں تھا اس کے اوپر، واجب کب ہے؟ نماز کے آخر وقت تک انتظار کرنا، مؤخر کرنا۔ نماز پڑھ لیا ہاں تو اب نماز تو اس کی ختم ہو گئی، وہ ویسے بھی نہیں تھی اس کے ذمہ، لیکن پاکی کی حالت میں پڑھی نا نماز اس نے، تو کوئی گناہ بھی نہیں، بھائی نہیں آ رہا تھا خون نا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا خون نہیں آیا، تو پاکی تھی اس کی حالت میں، اس نے اپنے طور پر پاکی سمجھ کر کے نماز پڑھ لی، لیکن اب نماز پڑھنے کے بعد 4 بجے کے بعد پھر 4:30 بجے آ گیا یا 5 بجے آ گیا، تو اب مغرب نہیں پڑے گی، وہ اثر نہیں پڑے گی وہ کہ خون آ گیا اسے۔ تو اگر عادت سے کم دنوں میں آگے بند ہو گیا تو واجب ہے کہ وہ غسل کو نماز کے آخر وقت تک مؤخر کرے، یجب واجب ہے اس کے اوپر، مستحب نہیں بلکہ ضروری ہے۔ فَإِذَا خَافَتِ الْفَوَاتِ،
اب اگر فوت ہونے کا اندیشہ اسے ہے تو اغتسلت، تو کیا کرے وہ؟ غسل کر لے، وصلت اور نماز پڑھ لے۔ اندیشہ ہو رہا ہے کہ یار میں اگر غسل نہیں کروں گی تو پاک ہوں، 3 گھنٹے ہو گئے مجھے، یا ایسے رکھ لیجئے اسے صبح 9 بجے بند ہو گیا خون، اب 9 بجے سے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، خون ہی نہیں آ رہا، اور اتنا کبھی وقفہ نہیں رہا اسے، تو اب صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک خون نہیں آ رہا، تو کیا سمجھ رہی ہے وہ؟ اب نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا تو ظہر کا وقت تو 4 بجے تک ہے نا، تو اب اتنا وقت ہو گیا تو اسے غسل کرے، غسل کر کے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا خَافَتِ الْفَوَاتِ، اگر اسے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو نماز کے تو غسل کر لے اور نماز پڑھ لے۔ وَالْمُرَادُ آخِرَ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِ، آخر وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ وقت مستحب مراد ہے، دونا وقت الکراہت، وقت کراہت نہیں۔ اس کے لیے فقہاء نے لکھا کہ یہ صورت آپ کی عشاء میں آئے گی، مثلا عورت عشاء کے بعد پاک ہو گئی، 8 بجے پاک ہو گئی، عشاء کا وقت شروع ہو گیا تھا، اب خون نہیں آ رہا اسے، 8 بج گیا، 9 بج گیا، 10 بج گیا، تو وقت مکروہ کب شروع ہوتا ہے عشاء میں؟ آدھی رات کے بعد۔ وقت مکروہ آدھی رات کے بعد شروع ہوتا، نماز تو جائز ہے جب تک سحری کا وقت ہے، جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتا اس وقت نماز پڑھے گی وہ، لیکن وقت مکروہ آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مستحب کب ہے اسے؟ 1/3 رات کے بعد نماز پڑھنا ہے عشاء کی، تو 1/3 رات تک انتظار کرے، آدھی رات تک انتظار نہیں۔ اب وقت مستحب جا رہا ہے تو غسل کر کے نماز پڑھ لے وہ۔ تو یہاں آخر وقت سے مراد کون سا ہے؟ وقت مستحب، نہ کہ وقت مکروہ۔ اور آخر وقت سے مراد وقت مستحب ہے، نہ کہ وقت مکروہ۔ وَإِنْ كَانَ الْانْقِطَاعُ عَلَى رَأْسِ عَادَتِهَا، اور اگر اس کا یہ انقطاع پوری عادت کے پورے دن ہونے کے بعد ہوا، کتنے دن کی عادت تھی؟ 8 دن کی، اور 8 دن کے بعد ہی خون بند ہوا ہے اسے، اور اگر عادت کے پورے ایام گزرنے کے بعد ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ، عادت 8 دن کی تھی، اب کے 9 دن آیا اسے، اب 9ویں دن آنے کے بعد نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ عادت کے دن ایام پورے ہو گئے، تو یا تو عادت کے دن پورے ہونے کے بعد یا عادت سے زائد دن ہو جانے کے بعد اگر انقطاع ہے، وکانت مبتدا، اور یہ عورت کیسی ہے؟ یا یہ عورت اوکانت، یا ایسی عورت ہے جس سے پہلی بار حیض آیا۔ اگر عادی عورت ہے تو عادت کے بعد ختم ہوا، بند ہوا، اور عادی نہیں ہے، پہلی بار زندگی میں آیا خون، تو ان دونوں عورتوں کا حکم، عادت والی عورت کا حکم کب؟ جبکہ عادت سے زیادہ ہو جائے وقت، عادت کا پورا وہ گزر گیا، اور مبتدیہ ہے تو اس کا حکم گیا۔ یا تو یہ کہ مبتدیہ ہو تو فتاخیر الاغتسال بطریق الاستحباب، تو اب اسے بھی غسل مؤخر کرنا ہے، مگر یہ واجب نہیں ہے بلکہ غسل مؤخر کرنا مستحب ہوگا۔ پہلی بار غسل آیا، وہ حیض آیا اور 9 دن میں بند ہو گیا، تو اب وہ مستحب ہے کہ وقت آخر تک انتظار کر لے، ورنہ تو کوئی عادت تو ہے نہیں اس کی پہلی، لہذا ابھی غسل کر کے جیسے خون بند ہوا نماز پڑھ لے گا۔ وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَقَلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اگر کسی عورت کا خون 3 دن سے پہلے ہی منقطع ہو گیا تو أَخَّرَتِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، تو وہ آخر وقت تک نماز کو مؤخر کرے گی۔ دیکھیے 3 دن سے پہلے بند ہو جانے کا مطلب یہ کہ وہ حیض نہیں، لیکن اسے ہر مہینے حیض آتا تھا، اب کے بھی آیا، تو یہ حیض اگرچہ ہر مہینے آتا تھا اور اسی کے مطابق اس مہینے بھی آیا، مگر اس کے حیض ہونے کو حکم کب لگایا جائے گا؟ 3 دن ہو جائیں، ابھی 3 دن نہیں ہوئے تھے، 2 ہی دن ہوئے تھے، 2.5 دن ہوئے تھے، خون آنا بند ہو گیا، تو یہ حیض تو یقینی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہی دنوں میں آیا ہے تو حیض ہی کے دن ہے، تو ابھی انتظار کرے گی نا وہ، آتے آتے یہ خون مسلسل نہیں آتا ہے، آیا رک گیا، پھر آیا پھر رک گیا، اس طرح، تو اب اس کو جو 2 دن میں بند ہو گیا تو آیا تو انہی دنوں میں ہے نا جو حیض آتا ہے، تو امید اسے یہی ہے کہ یہ حیض ہے اور مجھے جیسے 6 دن 7 دن آتا تھا ویسے ہی آئے گا یہ، لیکن 2 دن کے بعد اگر بند ہو گیا، ایسی عورت کو 3 دن سے پہلے 2 دن کے بعد بند ہوا ہے، تو اسے نماز کو مؤخر کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ہو سکتا نہ آئے اس مہینے، کوئی بیماری ہو گئی ہو، کوئی شکایت ہو گئی ہو اور حیض ہی نہیں آئے اسے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو ہر مہینے نہیں آتا، 2 مہینے نہیں آتا، 4 6 مہینے نہیں آتا، ہو سکتا ہے یہ مہینہ ایسے ہی ہو کہ اس کو حیض نہ آئے، تو یہ ممکن ہے۔ تو اگر 3 دن سے کم میں بند ہو گیا، ٹھیک ہے، تو أخرت الصلاۃ، تو یہ نماز کو مؤخر ہے، ایک دم نہیں کہ بند ہو گیا تو فوری وضو کر کے نماز پڑھ لے، نہیں،
غسل تو فرض نہیں اس کے اوپر، ابھی جب حیض ہوگا تب نا غسل فرض ہوگا، تو اب بھی فوری اس کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ نماز کو مؤخر کرے گی کب تک؟ آخر وقت تک مؤخر کرے گی نماز کو۔ فَإِذَا خَافَتِ الْفَوْتِ، اب اگر اسے اندیشہ ہے کہ نماز جاتی رہے گی، 3:30 بج گئے، 3:45 بج گئے اور خون نہیں آ رہا صبح سے ہی، مگر یہ 3 دن کے اندر کی بات ہے، صرف 2 ہی دن کے بعد بند ہو گیا ہے اور 3:45 بج گئے، اب اندیشہ کی نماز جاتی رہے، تو تب بس کیا کرے گی؟ یہ وضو کرے اور وضو کر کے ٹھیک ہے چل رہا ہے؟ ہاں، تو اگر اسے اندیشہ ہے نماز کے فوت ہو جانے کا تو توضعت وصلت، وہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ ثم فی الصور المذکورۃ اذا عادت دم فی العشرہ، پھر ان مذکورہ صورتوں میں عادت کے ایام پورے ہو گئے تھے، پھر آ گیا یا اس سے زیادہ آیا مگر 10 دن کے اندر ہے، یا پہلی بار اسے حیض آیا مگر 8 دن میں بند ہو گیا، اس کے بعد پھر 9 دن آ گیا مطلب 10 دن کے اندر ہے پھر آ گیا، تو کیا کریں گے؟ سنا، مگر ان تمام صورتوں میں، مذکورہ صورتوں میں اذا عادت دم فی العشرہ، اسی عشرہ کے اندر دوبارہ خون اگر آ گیا، پلٹ آیا خون، تو بطل الحکم بطہارتہا، تو اب اس کی طہارت کا حکم باطل ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، خون اگر منقطع ہو گیا تھا، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، پاک ہو گئی تھی یہ، لیکن پھر خون آ گیا تو اب اس کی طہارت کا حکم باطل ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا تھا، اس نے نماز پڑھ لی وضو کر کے، لیکن پھر آ گیا 3 دن، تو وہ ایام تو تھے نا اس کے، ہے اس کے 14 دن آیا، 5 دن 6 دن، تو اب وہ جو 2 دن تھے اس کے، وہ کاہے کے مانے جائیں گے؟ حیض ہی کے مانے جائیں گے، تو اس کی طہارت باطل ہو جائے گی، مبتدئۃً کانت او معتادۃً، اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ پہلی بار اسے حیض آیا ہو یا اس کی پہلے سے عادت رہی ہو، لیکن رک جانے کے بعد پھر اگر آ جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی۔ اب اس پر غسل فرض ہوگا، غسل فرض کر کے وہ غسل ادا کر کے تب نماز پڑھے گی جب مدت پوری ہو جائیں گی، یا 10 دن کے بعد، تو وہ مبتدا ہو یا مبتدیہ ہو یا معتادہ ہو۔ فَإِذَا انْقَطَعَ لِعَشْرَةٍ، اب اگر یہ خون پورے 10 دن میں بند ہوا یا 10 دن سے زیادہ میں بند ہوا، تو فَبِمُزِيِّ الْعَشْرَةِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا، اگر پورے 10 دن میں بند ہوا ہے تو صرف 10 دن پورے ہوتے ہی اس کی طہارت کا حکم ہو جائے گا۔ جیسے ہی 240 گھنٹے ہوں گے، اب کیا کہا جائے گا اسے؟ پاک ہو گئی وہ، ٹھیک ہے، تو طہارت کا حکم ہوگا اس لئے۔ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْاغْتِسَالُ، اور اب اس پر غسل کرنا، طہارت کا مطلب یہ نہیں کہ غسل بھی ہو گیا آٹومیٹک اس کا، اب وہ پاک ہو گئی، اب غسل کر کے اس پر نماز پڑھنا، یعنی اگر تحریمہ کا وقت بھی اسے مل گیا ہے تو نماز اس میں کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی، تو اس پر واجب ہے غسل کرنا۔ وقد ذکر یا ذکر، اور کتب فقہ میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ ان المعتاد التی عادتها ان ترى یوما دما و یوما طہرا هكذا الى 10 ایام، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی عادت یہ ہو گئی، ان المعتاد التی، وہ ایسی عادت والی عورت، التی عادتها، جس کی عادت یہ بنی کہ ایک دن تو وہ خون دیکھتی ہے، و یوما طہرا، اور دوسرے دن وہ پاک ہو جاتی ہے، عادت ہی ہے کہ ایک دن خون آیا اسے، دوسرے دن خون نہیں آیا پاک، پھر تیسرے دن خون آ گیا، پھر 14 دن نہیں آیا، پھر 5ویں دن آ گیا، 6 دن نہیں آیا، 7ویں دن آ گیا، 8ویں دن، اس طرح اس کی عادت ہے کہ ایک دن خون دیکھتی ہے وہ اور ایک دن طہر، ہاغذا الی 10 ایام، اور یہ سلسلہ کب تک رہا اس کا؟ 10 دن ایسی رہا۔ تو فاذا رات الدم، جب اس نے خون دیکھا تو تترک الصلاۃ والصوم، تو نماز کو بھی ترک کرے گی اور روزے کو بھی ترک کرے گی۔ 10 دن تک یہ کام ہوا نا، تو اب ظاہر سی بات ہے 10 دن کے اندر کا مطلب یہ کہ وہ حیض ہے، تو جس دن وہ خون دیکھے گی اس دن تو نماز بھی ترک کرے گی اور روزہ بھی ترک کرے گی۔ فَإِذَا طَهُرَتْ فِي يَوْمِ الثَّانِي، اب جب اس نے خون دیکھا پہلے دن تو نماز اور روزہ دونوں چھوڑ دے گی۔ فَإِذَا طَهُرَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، دوسرے دن کیا حال ہوا اس کا؟
پاک رہی ہے، دوسرے دن خون نہیں آیا تو توضعت، تو وہ صرف وضو کرے گی، وصلت، اور پھر کیا نماز پڑھے گی۔ صرف وضو کیوں کرے گی؟ ابھی حیض پکا نہیں ہے، ابھی تو پہلا دن ہے نا، یہ حیض کب بنے گا؟ اس کا حیض کب ہوگا؟ جب 3 دن، تو پہلے دن اس کو خون دیکھا اس نے، اب نماز روزہ چھوڑ دے، دوسرے دن پاک ہی حاصل ہوئی، اسے طہارت رہی، تو دوسرے دن وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ نماز پڑھے گی صرف وضو کر کے، اس لیے کہ یہ دم حیض نہیں ہے ابھی، تو دوسرے دن اس نے کیا کیا؟ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ثم فی الیوم الثالث تترک الصلاۃ، پھر تیسرے دن چونکہ خون دیکھ رہی نا، تو تیسرے دن نماز کو چھوڑ دے گی، روزہ بھی چھوڑ دے گی۔ ثم فی الیوم الرابع اغتسلت، اب چوتھے دن کیا کرے گی؟ وہ غسل کرے گی، وضو سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کوئی استحاضہ کا معاملہ تھا جب 3 دن سے پہلے تھا، تو اب چوتھے دن کیا طے ہو گیا؟ اس کا حیض ہونا طے، لیکن اب عادت یہ ہے کہ چوتھے دن اسے خون نہیں آیا وہ، تو اب چوتھے دن غسل کرے گی۔ چلیے چوتھے دن غسل کرے گی، وصلت، اور نماز پڑھے گی۔ ہاکذا الی العشرہ، یہ 10 دن کام کرے گی، ایک دن روزہ یا ایک دن نماز، جس دن خون نہیں دیکھے گی، اور جس دن خون دیکھے گی اس دن ترک صلاۃ اور ترک صوم ہوگا۔ آپ کو شبہ ہوگا، اس سے پہلے آیا تھا کہ اگر 3 دن سے کم خون ہو تو وہ فاصل نہیں ہوتا، طہر متخلل میں تفصیل کے ساتھ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے 3 دن جب پورے ہو گئے تو حیض ہو گیا یہ، اب 5ویں دن نہیں آئے، 6ٹھے دن نہیں آئے، 7ویں دن نہیں آئے، تو ایک دن 3 دن سے کم ہے نا، تو یہ تو فاصل نہیں ہونا چاہیے، 10 دن اس کے کیا ہوں گے؟ حیض کے ہوں گے۔ تو یہ ایک روایت ہے صرف، جمہور کا قول وہی ہے کہ جب وہ 10 دن اس کی کیفیت ہوگی تو 10 دن کس کے کیسے ہوں گے؟ اس کے حیض ہی کے ہوں گے، لہذا یہ ایک روایت ہے، باقی جمہور کا قول وہی ہے۔ عمل اسی پہ بول اسی پہ ہے۔